دو یا تین طلاق دے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجید میں، ایک ہی طلاق۔ اب اگر ہم اس چیز کو سختی سے کہہ دیں گے کہ اگر غصے کی حالت میں بھی طلاق دی تو وہ طلاق ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد مجبوراً اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا۔ فقی جعفری بات بالکل طے شدہ ہے کہ طلاق چاہے کتنی ہی دفعہ لفظ استعمال کیا جائے، ایک وقت میں ایک ہی حساب کی جائے گی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 دے دیتا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم 3 دے دیتے تو یہ نافذ ہو جاتی مگر معصیت ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے زندہ سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، ان مسائل پر کہ جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، آنکھیں چراتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ خواتین و حضرات، ہچکچانے سے، گھبرانے سے یا مسائل کو دیکھ کر آنکھیں چرانے سے ہم مسائل کے حل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے مکالمے کی۔ الف اسی سمت ایک قدم ہے۔ ہم مختلف مسائل کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلام کا قانون طلاق ڈسکس کیا تھا۔ گفتگو بہت طویل ہوئی، مسائل لامحدود تھے، وقت محدود۔ یہ اس پروگرام کی دوسری قسط ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے طلاق کے مفہوم پر بات کی، ہم نے طلاق کی شرائط پر بات کی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا طلاق ایک ساتھ 3 بار دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس موضوع پر ہم نے اپنے عہد کے ممتاز علماء، دانشوروں، صاحب نگاہ افراد کو اسٹوڈیو میں زحمت دی تھی۔ پچھلے ہفتے بھی یہی پینل تھا، آج بھی ہمارے ساتھ یہی پینل ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، موضوع وہی، اسلام کا قانون طلاق۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ خواتین و حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علمی اور مذہبی موضوعات اور مسائل پر آپ کی گہری نگاہ ہے۔ خواتین و حضرات، محترم علامہ رضی جعفر نقوی صاحب، آپ سے کون واقف نہیں؟ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کے مسائل کا حل بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جس کی پورے ملک سے آپ کو پذیرائی نصیب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے تیسرے مہمان محترم امان اللہ اسماعیل صاحب، صاحب نگاہ ہیں، علمی دینی موضوعات پر آپ کی گہری نگاہ ہے، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے اسلام کا قانون طلاق، اس موضوع پر آپ کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، نصرت شاہ صاحبہ خواتین کے حقوق کی علمبردار ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور وہ کیسز یعنی طلاق اور فیملی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کیسز کو آپ خاص طور پر دیکھتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم پروگرام کا آغاز جاوید احمد غامدی صاحب سے کرنا چاہیں گے۔ غامدی صاحب، 3 طلاقیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس تعلق سے کافی گفتگو تو ہو چکی ہے، لیکن اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ذرا آپ پیش فرمائے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا تھا ان کے ذہن میں اس تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آ جائیں۔ جناب غامدی صاحب، ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس طریقے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ فقہ جعفریہ کے لوگوں سے پوچھیں گے وہی طریقہ بتائیں گے، ہمارے ائمہ بھی وہی طریقہ بتاتے ہیں۔ زیر بحث مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو کیا ایک وقت میں اگر کسی آدمی نے 3 طلاق دے دی ہیں تو واقع ہو جائیں گی؟ عام طور پر ہمارے ائمہ کا مسلک یہ رہا ہے کہ یہ واقع ہو جاتی ہیں۔ یہاں دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آیا کہ یہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی، البتہ انتظامی لحاظ سے اگر ریاست کوئی فیصلہ کرتی ہے یا عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس پہ نافذ کر دی جائے یا نافذ نہ کی جائے۔ غامدی صاحب، یہاں ایک سوال میرا آپ سے ہے، وہ سوال یہ کہ انتظامی معاملات آپ فرماتے ہیں کہ فقہ کا حصہ نہیں بن سکتے، لیکن چاروں ائمہ نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، چاروں نے اتفاق کیا ہے 3 طلاقوں پر۔ تو کیا ان فقہا نے یا قرآن کریم سے استنباط نہیں کیا، یا ان کے سب ان چاروں ائمہ کے انتظامی فیصلے تھے؟ یہ بات یہ ہے کہ انتظامی فیصلے شریعت کا حصہ نہیں ہوتے۔ فقہ تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جن معاملات میں شریعت خاموش ہے ان میں قانون سازی کی جائے۔
یعنی فقہ کے معاملات ہوتے ہی ان مقامات کے لیے ہیں جہاں شریعت نے کوئی واضح رہنمائی نہیں کی ہوتی، کوئی فیصلہ نہیں دیا ہوتا، حالات واقعات کو دیکھنے کے بعد، دین کے مجموعی مزاج کو دیکھنے کے بعد اس میں آرا قائم کی جاتی ہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے اختلاف نہیں ہوا، دیکھیے چاروں ائمہ سے پہلے صحابہ کرام میں اس میں اختلاف رہا ہے، صحابہ کرام میں سے بعض اس کے قائل ہیں، بعض اس کے قائل نہیں ہیں، ان سے بھی پہلے یعنی ائمہ فقہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تابعین میں اس میں اختلاف کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے اس سے زوردار اختلاف کیا 6 7ویں صدی میں، اور بہت وسعت کے ساتھ اس کے دلائل دیے، اور یہ بتایا کہ اس معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں انہی کی بنیاد پر سارے معاملات کرنے چاہیے۔ تو یہ اصل میں ایک ایسے معاملے کا اختلاف ہے کہ جس میں قرآن و سنت سے کچھ استنباط نہیں کرنا، اس لیے کہ قرآن و سنت نے تو ایک طریقہ بتا دیا، خلاف ورزی میں کیا کیا جائے اس کو کامن سینس کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے، اس میں اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے اس اختلاف کو شریعت کا یا قرآن کا اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہتر ہے، بات آپ کی واضح ہوئی۔ امان صاحب، فقہ اور شریعت، فقہ حالت و واقعات کے مطابق تبدیلیاں وغیرہ لائی جا سکتی ہیں، قامی صاحب یہ فرماتے ہیں۔ کیا قرآن کریم کے احکامات شریعت کا جو حصہ بنے ہوئے ہیں ہمارے، اس میں جو طلاق کا جو معاملہ ہے اس میں اختلاف آپ پاتے ہیں؟ جن چاروں ائمہ جب وضاحت سے یہ بات کہہ چکے ہیں، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ بے شک فقہ جو ہے وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ائمہ نے کافی اجتہادات کیے ہیں، جی، مگر یہ طلاق کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا، جیسے گامدی صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا تھا یا ان کے مختلف ویوز تھے، تو وہ اتنے قلیل لوگ تھے کہ جو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جبکہ ایک پوری امت اس وقت موجود تھی، صحابہ کا ایک ذمہ غفیر اور ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو صرف انتظامی طور پر قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اس لیے قبول کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ واقعی شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کا حصہ بن سکتا ہے۔ ہاں، اور بالکل اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی شہادت کے بعد اس کو بدل دیا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو انتظامی بات تھی، ابھی 3 جو ہے وہ اب دوبارہ ہم 3 نہیں کریں گے، 1 ہی کریں گے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی، اس کا جواب جاوید غنی صاحب میں چاہوں گا آپ ہی فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ تاریخ کا پورا ریکارڈ اس سے خالی ہے کہ انہوں نے اس کو شریعت کا فیصلہ سمجھا ہے، یعنی حضرت عمر نے ایک فیصلہ نافذ کیا، وہ فیصلہ نافذ ہو گیا۔ انتظامی فیصلوں سے اختلاف یا اتفاق یہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی کبھی بھی۔ ٹھیک، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی توثیق فرمائی۔ یہ بات یہ ہے کہ اس کے بعد تاریخی ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ بعد میں فیصلے کس اصول پر ہوتے رہے۔ اب تاریخ میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، مختلف فقہا کی اسی طرح فیصلے ہوتے رہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اس تو تاریخ میں معلوم ہوگا نا، یعنی حدیث میں ہوگا، تاریخ میں ہوگا کہ یہ سارے فیصلے، اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے، جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق کے معاملے میں قرآن اور سنت کے طریقے پر اس کی جو ترتیب ہے اس پر وہ چلتا تو کبھی بھی اپنی بیوی کے ضائع ہونے پر نادم نہ ہوتا۔ اب نادم کب ہوگا وہ؟ یعنی وہ 3 طلاق دے دے گا تو نادم ہوگا ایک ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کا یہ قول ہے اور اب حدیث میں موجود ہے۔ یہ تبدیلی جو آئی یعنی حضرت عمر کے زمانے میں یہ فرمان آیا اور پھر وہ نافذ ہوا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں آپ فرماتے ہیں امان صاحب کہ وہ توثیق ہوئی اور وہی احکامات نافذ رہے۔ کیا تاریخ کیا کہتی ہے؟ میں نے جیسا کہ گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں سرچشمہ قانون ذات ختمیہ مرتبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قانون کو نافذ کر دیا ہم اسے قیامت تک اسی شکل میں قبول کرتے ہیں، اور پیغمبر کے علاوہ کسی ایک شخص کو بھی ہم قانون میں ترمیم کا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو پیغمبر نے اپنے زمانے میں جو قوانین نافذ کیے اس سے مختلف اگر کوئی شخص بعد میں کوئی بھی بات پیش کرتا ہے تو چونکہ اتھارٹی ذات پیغمبر ہے، ٹھیک، اس لیے پیغمبر ہی کا دیا ہوا فارمولہ قابل قبول ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے میں ہمارے یہاں کسی بھی عہد میں اختلاف نہیں رہا، فقہ جعفری کے نزدیک کسی بھی عہد میں اختلاف نہیں رہا کہ 3 طلاق ایک نشست میں کبھی جاری نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ امام طحاوی نے، جو بہرحال ہمارے مکتب سے نہیں ہے لیکن عالم اسلام کے بہت ہی معروف مفسر ہیں، انہوں نے ایک روایت اس بات کی بھی نقل کی ہے کہ جب ایک شخص آیا
ابن عباس کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی. تو ابن عباس نے کہا کہ ان اما کا عصا فاسما وعصى الشیطان، تمہارے چچا نے نافرمانی کی ہے، گنہگار ہوا ہے، وعطا الشیطان، اس نے شیطان کی اطاعت کی. اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ اختلافی رہا دوسرے مکاتب فکر کے نزدیک بھی، لیکن فقہ جعفریہ کے نزدیک کسی بھی دور میں اس میں اختلاف نہیں رہا کہ پیغمبر نے اور جاوید غامدی صاحب یعنی ایک ہی موقف اور ایک ہی بات فرما رہے ہیں. امان اللہ صاحب اختلاف کرتے ہیں آپ سے. نصرت شاہ صاحبہ، آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں ظاہر یہ بات ہوتی ہوگی کہ صاحب میں نے 1 طلاق دی تھی اور 3 طلاقیں تھیں، میں نے غصے میں دے دی تھی، اور یہ مسائل ان معاملات میں ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ، اور یعنی کیا معاملات درپیش ہوں، اور اس میں کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کورٹس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب خاتون کسی اس سلسلے میں طلاق کے کیس میں اگر اس کو طلاق دے دی گئی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہاں اس کو طلاق اناؤنس کر دی گئی ہے، بعد میں اس کا ہسبینڈ مکر جاتا ہے، تب اس عورت بیچاری کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ پروف کرے کہ اس کو طلاق دے دی گئی ہے. اس کے لیے پھر وہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے. جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں، کیس فائل کرتے ہیں، تو اس میں ایک پلی ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو 3 بار طلاق دے دی ہے اور یہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن اب وہ اس کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر رہا ہے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی ہے. تو لہٰذا وہ عورت جو ہے اب اس کو اس چیز کو پروف کرنے کے لیے بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ پھر وہ اس کو کمپرومائز کی سٹیج پر لے کر آتا ہے کہ نہیں جی میری بیوی ہے یہ اور اس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے. جی، اور وہ طلاق ختم ہو جاتی ہے. پھر نہیں، وہ طلاق ختم، پھر وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے اس عورت کو پتا ہے کہ اس نے کس حالت میں کس وجہ سے طلاق دی ہے. نصرت شاہ، آپ کی بات رہے گی جاری. محترم ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت بیپر پر ٹیلی فون پر ہیں محترمہ ڈاکٹر سکندر النساء کامل صاحبہ. آپ نے شعبہ عمرانیات میں پڑھایا جامعہ کراچی میں، پروفیسر، پی ایچ ڈی آپ نے جامعہ کراچی سے کیا. اس کے بعد آپ جناح یونیورسٹی کی وائس چانسلر، ماہر سماجیات ہیں. اس وقت وہ لائن پر ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم آپ؟ اچھی ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہوں. پاکستان کے سماج میں جو طلاق کے حوالے سے بد نظمیاں ہو رہی ہیں یا پیش نظر شریعت کو نہیں رکھا جا رہا، جی اس تعلق سے آپ کیا فرماتی ہیں؟ دیکھیے، میں تو سمجھتی ہوں کہ جب نکاح کے وقت عورت کی رضامندی لی جاتی ہے، اسی وقت جو ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آتی ہے تو عورت کو تو کوئی پوچھا ہی نہیں جاتا، عورت کی کوئی رائے نہیں لی جاتی. تو اس طریقے سے تو اس کے اوپر جو ہے ناانصافی ہوئی نا ایک طریقے سے. بالکل ناانصافی ہوئی. تو کیا ہمارے پورے معاشرے میں، یعنی وہ معاشرہ جو دیہی ہے یا شہری؟ جی ہاں، ہر جگہ جہاں بھی ہے عورت سے. حالانکہ جو ہے یہ نکاح نامے میں ایک کالم ہوتا ہے جس میں کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دیا جاتا ہے. اچھا، لیکن وہ کوئی نہیں پڑھتا اور نہ کوئی اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتا. نہیں، جو نکاح نامے میں میڈم جو طلاق کا حق تفویض کرتا ہے شوہر، تو وہ تو طلاق تو بیوی ظاہر شوہر کو نہیں دے سکتی، وہ بھی ایک خلا کا طریقہ ہوا. ہاں، لیکن یہ کہ وہ اگر کالم بھر دیا جائے تو عورت کی کچھ آواز سنی جاتی ہے، لیکن ایسی صورت میں جبکہ وہ کالم نہیں بھرا جاتا تو میں نے یہ سنا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اچھا، یعنی ہماری کورٹس جو ہیں، جو عدالتیں ہماری، ہاں، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی. جی، اور عورت ہمارے یہاں کی مظلوم ہے. ہاں بالکل، کیونکہ جو ہے اس کو ون سائڈڈ تسلیہ ہو جاتا ہے اس کے قسمت کا. اچھا، اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں انتشار آتا ہے وہ انتشار یعنی خاندانی انتشار کی وجہ سے معاشرے میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میڈم، آپ یہ فرمائیے کہ آپ ان تمام مسائل کے 3 حل آپ کیا پیش کرتی ہیں؟ آپ کی نگاہ میں اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ قوانین میں ایسے سخت احکامات ہونے چاہیے کہ جس میں طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. کوشش یہ کی جائے، کیونکہ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، غصے کی باتیں ہیں. اور ایسی صورت میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے شعور کو اجاگر کریں اور یہ بتائیں نوجوانوں کو کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے، اور شادی کو اس طریقے سے ڈسٹرب کرنا اور علیحدگی اختیار کرنا، طلاق لینا، یہ سب باتیں جو ہے بڑی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے. معاشرہ مہذب معاشرہ نہیں کہلاتا، بلکہ لوگ جو ہے اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے لک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو تربیت ضروری ہے ہمارے نوجوان نسل کی. ضروری ہے، اور دوسری میڈیا بات کے ذریعے ایسے پروگرامز بنائے جائیں جس میں کہ
خاص طور پر نوجوان نسل جو اب داخل ہو رہی ہے میرٹل اسٹیٹس میں، ازدواجی زندگی میں داخل ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کس طریقے سے اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، اور دونوں ایک دوسرے کے اچھائیوں کو دیکھیں. برائیوں کو اگر دیکھتے رہیں گے تو ظاہر ہے کمزوریوں اور برائیوں سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا حل آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو نصاب میں بھی جو ہے اسلامیات کے نصاب میں خاص طور پہ بورڈ کے میٹرک اور انٹر کے بورڈ میں جو ہے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ اس میں تفصیل سے طلاق کے بارے میں جو جو احکامات قرآن شریف میں ہیں ان تمام کو بروئے کار لایا جائے، اور نوجوانوں کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو یہ چیز جو ہے بتائی جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو فیملی میں کاؤنسلنگ شادی سے پہلے ہونی چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بزرگ ہیں اور جو تجربے کار دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ تمام جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ لڑکے کو اور لڑکی کو دونوں کو بتائیں کہ ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں اور ان کو کیسے نبھانا ہے، اور کسی قسم کے اختلافات کو جگہ دینے کی بجائے مفاہمت کرنے کی طرف توجہ دلانی چاہیے. بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر سکندر کامل صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات یہ فرمائی کہ صاحب ہماری عدالتیں عورتوں کا ساتھ نہیں دیتی، وہ مظلوم ہوتی ہیں ہماری عورتیں. آپ کا تعلق کیونکہ رہتا ہے عدالتوں سے، تو آپ وہاں کیا پاتی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دونوں سائڈ کے لائرز پہلی کوشش یہی ہوتی ہے. آپ اپنی تعریف کر رہی ہیں. نہیں، اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں میں، لیکن ایسا ہے. لوگ سمجھتے لائرز کو تو خامخواہ میں وکیل کو بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ فیس کے چکر میں بہت سارے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نارملی لائرز کی بھی کوشش ہوتی ہے جب ان کے پاس کیس آتا ہے تو پہلے وہ ان کے درمیان پیچ اپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے تو کیس فائل کیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ تو قانون کا حصہ ہے. پری ٹرائل اسٹیج ہے ہی اسی لیے کہ ان دونوں کا پیچ اپ کرایا جائے. ان دونوں کی اگر کوئی یہ خلا کے معاملے میں، طلاق میں نہیں، طلاق میں نہیں ہے. اس لیے کہ طلاق کا تو صورت حال یہ ہوتی ہے کہ 3 واقع ہو گئے، ختم ہو گئی. طلاق میں تو یہ ہے کہ وہ طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم بات ایک چیز میں سامنے لانا چاہوں گی، نہیں کر سکتے اس میں کوئی عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی طلاق کے معاملے میں. طلاق یہ تو خلا کے معاملے کی طلاق بات کو کر تو رہی صرف ہیں. یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہے، لیکن طلاق اگر ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ تو پھر وہ طلاق ہو گئی ہے. ایک چیز میں اس میں یہ لانا چاہوں گی، یہ جو طلاق کی نوبت آتی ہے شادی کے بعد، یہ دونوں پارٹیز کی جو فیملیز ہیں، جی، اسپیشلی ماؤں کا کردار جو ہے اس سلسلے میں بہت اہم ہے. اچھا، اگر دونوں طرف کی ساس جو ہیں ان کے رول اچھے ہیں، اسٹرانگ ہیں، تب تو یہ چل جاتا ہے کام. لیکن زیادہ تر طلاق کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ اس میں فیملیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اسی بات میں کہوں گا آپ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا جو پروگرام اتنا بہترین پروگرام جو ہے وہ شاید کوئی اختلافی مسائل کے اختلاف یہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک میسج دینا چاہیے ہم سب کو مل کر کہ بھئی کسی بھی صورت میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں، 1 طلاق دی جائے. اور 1 طلاق دینے سے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے، دونوں مل سکتے ہیں. اس لیے اس اسٹیج کو کبھی بھی کراس نہ کیا جائے. جی ہاں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کو جب بچانا ایک سب سے اہم انسان چیز 3 ہے. طلاق دے دیتا ہے، اگر اس کو یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ 1 طلاق ہے تو اس کی کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، زندگی بھر وہ ملال رہتا ہے، ریگریٹ رہتا ہے اسے اس بات پر. یہ ویسے ایک ہی دی جائے. بلکہ ان کے پیغام میں یہ اضافہ کر لیں کہ سب کے نزدیک 3 طلاق بیک وقت دینا ہے، سب ائمہ کے نزدیک حرام ہے. بالکل، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں. سبحان اللہ. غامدی صاحب، طلاق کی 2 شکلیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن، ذرا اس بات پر کچھ فرمائیے. یہ بات یہ ہے کہ جب طلاق ہوتی ہی ایک ہے، جی، آپ کو طلاق دینی ہے، ایک ہی طلاق آپ دیں گے. ٹھیک. جب آپ نے 1 طلاق دے دی، آپ نے عدت کے دوران میں رجوع نہیں کیا، ٹھیک، عدت گزر گئی، عورت جدا ہو جائے گی. یہ رجعی اسی وقت تک تھی جب تک کہ آپ کو عدت کی ایک مدت میں رجوع کا حق دیا گیا تھا. آپ نے کر لیا، اچھی بات ہے. آپ نے دوبارہ زندگی میں کبھی رجوع کرنے کے بعد، یعنی ایک میاں بیوی کے مابین طلاق کا معاملہ ہوا، شوہر نے عدت کے دوران میں رجوع کر لیا، 10 سال بعد 15 سال بعد خدا نخواستہ پھر یہی نوبت آ گئی، اب اس نے طلاق دی. جب وہ دوبارہ طلاق دیتا ہے، یعنی دوسری مرتبہ، ایک اس نے دے کے واپس لے لی تھی، وہی پروسیس پہ ہوگا. قرآن دونوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یعنی دوسری مرتبہ بھی جب یہ طلاق دی جائے گی زندگی میں کبھی، تو تب بھی اسی 3 مہینے کے عرصے کے دوران میں رجوع ہو سکتا ہے، وہ رجوع کر لے گا. اچھا، اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور یہ مدت گزر گئی، مدت سے مراد 3 ماہ، 3 ماہ کی مدت، وہی جو عدت کی مدت مقرر کی گئی ہے،
وہ گزر گئی. یہ مختلف ہے. یعنی عدت پر جب آپ بات کریں گے تو یہ 3 ماہ بھی ہے, یہ حاملہ عورت کے معاملے میں وضع حمل ہے, یا اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. جب یہ مدت گزر گئی تو اب وہ بیوی ہے اس کی اس دوران میں. فرض کر لیجئے کہ اس نے مدت کے دوران میں واپس لے لی ہے, اب پھر زندگی میں کبھی 10 سال بعد 5 سال بعد کوئی خدا نخواستہ جھگڑا ہو گیا ہے, اب جب وہ تیسری مرتبہ یہ طلاق کا حق استعمال کرے گا تو رجوع کا حق ختم ہو گیا اس معاملے. بڑی حکمت ہے. یعنی یہ ہے اصل میں طریقہ جو بتایا گیا ہے. ٹھیک, تو اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ جی بالکل ایسے زندگی کبھی تباہ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک, یعنی کہ طلاق بائن کے بعد پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. اچھا, وہاں پر ایک بات یہ آ جاتی ہے یہاں پر, اب کیونکہ موضوع یہاں آ گیا ہے کہ اچھا اب یہ عورت جو زندگی سے نکل گئی, یعنی اب رجوع نہیں کر سکتے, تو کیا کوئی صورت ایسی ہے کہ مراجعت کی؟ جب ایک شخص نے ایک بار طلاق دے کے واپس لے لی, پھر 10 سال 12 سال بعد کبھی پھر طلاق دی, پھر واپس لے لی, پھر 5-7 سال بعد کبھی خدا نخواستہ جھگڑا ہوا, پھر طلاق دے دی, اب یہ واپس نہیں آ سکتی. اس کی صرف ایک صورت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے جس طرح نکاح ہوتا ہے ویسے کسی شوہر سے نکاح کرتی ہے, پھر وہاں سے اس کو کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. ان دونوں کے درمیان پھر ایک مرتبہ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی اب رجوع کا مسئلہ نہیں ہے, نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. نکاح دوبارہ ہوگا جیسے پہلے نکاح ہوا تھا. اسے حرف عام میں ہم حلالہ کہتے ہیں. دیکھیے, حلالہ تو یہ ہے کہ کسی آپ نے شوہر صاحب کو کرائے پر لیا ہے اور اس سے آپ نے نکاح کر کے ایک سازش کے طور پر طلاق دلوا دی ہے. یہ اسلام میں بالکل حرام ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا اس شخص کے اوپر جو اس طرح کا کام کرے یا اس طرح کا کام کرائے. ٹھیک, نہیں اگر بالکل ٹھیک ہے, اس پر تو بہت مذمت کی گئی ہے اس بات کی. تو اس کو, اس پورے پروسیس کو پھر ہم کیا نام دیں گے کہ وہ عورت جو بالکل طلاق بائن ہو چکی تھی, وہ جا چکی تھی, اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد وہ شوہر جو تو مر گیا یا اسے طلاق لے لی, تو وہ پھر پہلے شوہر کی کہ نکاح میں آ رہی ہے. تو یہ جو پورا عمل ہوا, اس عمل کو کیا نام دیا جائے؟ حلالے کا نام دیا کیوں؟ سیدھا نکاح ہوا ہے, سیدھی طلاق ہوئی ہے. اچھا, یعنی جو اسلام کی اصطلاح ہے وہی استعمال کر لی جائے. یعنی صرف اتنی بات کہی جائے کہ جب وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے اور اتفاقاً اسے طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے لیے جائز ہو گئی ہے, بس. ٹھیک, حلالے کی اصطلاح نے تو اصل میں ایسی مکروہ شکلیں پیدا کر دی ہیں. تو اس حلالے کو اور ان مکروہ شکلوں بقول آپ کے علماء نے کیا اس حلالے کو پروموٹ نہیں کیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آپ, یہ اصل میں شاخسانہ ہے اسی بحث کا, جب 3 طلاق ایک وقت میں آپ دینے کو جائز قرار دیں گے, واقع کر دیں گے, لوگ یہی طریقہ استعمال کریں گے, تو پھر ہر چوتھا آدمی حلالہ کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوگا. یعنی یہ اس قانون کی غلطی کا نتیجہ ہے. اگر ہم نے وہ قانون سازی نہ کی ہوتی یا اس کی اصلاح کر لی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. میں آپ کو ایسے ایسے اس کے عجیب و غریب واقعات بتا سکتا ہوں, حیران رہ جائیں. ایک گاؤں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, جھگڑا ہو گیا, ایک مولوی صاحب اس میں صلح کرانے کے لیے داخل ہوئے. یہ بالکل واقعہ ہے, کوئی لطیفہ نہیں ہے. داخل ہوئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پانی کا نالا تم توڑ دیتے ہو, اگر آئندہ تم نے توڑا تم 7 بھائیوں کے اوپر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اچھا, اب دیہات میں جیسے ہوتا ہے توڑ دیا نالا, 7 کے 7 کے اوپر طلاق واقع ہو گئی. طلاق واقع ہو گئی تو اب جو تجویز طریقہ کیا گیا وہ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سنیے. طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ بھائی آپس میں حلالہ کر لیں. تو یہ نوبت پہنچ جاتی ہے جب آپ ایک غلط قانون بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک جاہل معاشرے کے اندر تو سوسائٹی کی تربیت کرنی چاہیے, قانون کی اصلاح کرنی چاہیے. بلکہ میں تو آگے بڑھ کے یہ عرض کروں گا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تجاویز پیش کی ہیں, طلاق کا بھی نکاح کی طرف فارم بنائیے اور ہر آدمی کو پابند کیجئے کہ وہ جب طلاق دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو جائے وہ فارم فل کرے. دیکھیے, نکاح کے فارم نے لوگوں کو اتنا سنجیدہ کر دیا ہے کہ اب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بیٹھ کے نکاح کر لیں, وہ باقاعدہ جاتے ہیں, ایک رجسٹرار سے رجوع کرتے ہیں. بہت کچھ اصلاح اسی سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا تو طریقہ ہے نا کہ اگر وہ طلاق دیتا ہے اور اس نے سوچا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے تو وہ نوٹس بھیجتا ہے چیئرمین یونین کونسل کو. لیکن چونکہ اس میں تو اس کی بدنیتی شامل ہو جاتی ہے نا, طریقہ تو آلریڈی موجود ہے کہ اگر وہ نوٹس وہاں بھیج دے گا, اس کے بعد یونین کونسل کا چیئرمین دونوں پارٹیز کو بلا کے اور ان سے ڈسکس کرے گا اس میٹر کو. اگر ان میں کوئی گنجائش ہوگی تو پیچ اپ ہوگا, نہیں تو پھر اس کو طلاق ہو جائے گی. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ بدنیتی پہ کام کرتے ہوئے مرد جو ہے وہ نوٹس نہیں بھیجے گا, وہ گنجائش رکھے گا اپنے پاس, کیونکہ اگر اس نے نوٹس بھیج دیا تو وہ پھر کنفرم ہو جائے گی. لیکن اس میں اس کی بدنیتی شامل ہوتی ہے اور وہ اس عورت کو پھر خوار کرتا ہے کہ نہیں جی, جب اس کا جی چاہتا ہے, جہاں جی چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ میری بیوی ہے,
اس پہ کوئی بھی ظلم کر سکتا ہے, اس پہ کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے, کوئی تھرڈ پرسن ان کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اس وجہ سے, صرف اس قانون کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے عورت کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, پھر وہ کورٹ میں آتی ہے. تو یہ تو آلریڈی موجود ہے, لیکن اس بنا دیں کہ آپ ایک باقاعدہ فارم لیں گے, رجسٹریشن کرائیں گے, اس پر گواہوں کی گواہی ثبت کرائیں گے, اور میاں بیوی دونوں کے اور دستخط میاں ہوں گے. بیوی دونوں کے دستخط ہوں گے, قبول کریں گے اس بات کو. اگر آپ یہ سارا پروسیس اختیار کر لیں تو اس میں بہت کچھ اصلاح ہے کہ اس کے باوجود خلاف ورزیاں ہوں. اب بھی خفیہ نکاح ہو جاتے ہیں, اب بھی لوگ غلط اقدامات کرتے ہیں, لیکن فارم ہونے کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے فارم فل کر لے گا؟ اگر اس کی انٹینشن ہی نہیں ہے, اس پر سزا رکھی, جو آلریڈی قانون موجود ہے, اس پر سزا رکھی ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے, اس کا پروف کیا ہے اس عورت کے پاس؟ اس عورت کے پاس کیا پروف ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے؟ وہ تو مرد وہاں نوٹس بھیجے گا تو پتا چلے گا. جب آپ اس انتظامی حکم کو قانون کا درجہ دے دیں گے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. قانون آلریڈی ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیکشن 7 کا نوٹس وہ بھیجے, لیکن وہ نہیں بھیجتے جاوید ہیں. گاندھی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیکشن 7 کا نوٹس نہیں بلکہ ایک ڈاکومنٹ بنا لیا جائے جس طرح نکاح کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی, جس میں باقاعدہ لکھا ہوا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے, آپ نے کیسے طلاق دینی ہے, گواہ کیسے بنانے ہیں, تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو اس کے نتیجے میں. میرا خیال ہے صاحب مشورہ ہے. میں یہ نہیں سمجھتی, میری نظر میں دونوں کی حیثیت ایک ہی ہے. جب قانون موجود ہے اور اس کی کمپلائنس نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کی بھی کمپلائنس نہیں ہوگی. کہ ہمارے جو مزید جو علماء ہیں, جاوید گاندھی صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب بڑی مذمت کی گئی ہے حلالے پر, بالکل ایسا حضور نے یہ فرمایا سازشی نکاح ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور علامہ رضی جعفر صاحب حلالے کے تعلق سے یہ بات بالکل جو ہمارے گاندھی صاحب نے فرمائی کہ سازش نکاح کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت مقدسہ نے یہ رکھا ہے کہ یہ دو میاں بیوی رہ رہے تھے, طلاق دی, اس کے بعد پھر شادی کر لی, پھر ایک ہو گئے, ایک 8-10 برس گزرا, پھر طلاق دے دی, پھر اکٹھا ہو گئے. تو اب اگر یہ 3 دفعے ایسا کر چکے ہیں, 3 دفعہ شرعی طریقے سے طلاق دی, اور اب پھر چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں, تو شریعت نے وہاں پر ایک سزا رکھی. اور سزا یہ رکھی کہ نہیں, یہ لوگ براہ راست اب آپس میں شادی نہیں کر سکتے, بلکہ کسی اور سے شادی کریں, اور کسی اور سے شادی بالکل اسی طریقے سے ہوگی جیسے 2 انسانوں کی شادی ہوتی ہے, جیسے ان کی پہلے ہوئی تھی. جیسے ان کی پہلے ہوئی تھی. تمام مہر معین ہوگا, جو نکاح کے شرائط ہیں وہ معین ہوں گے, اور وہ پھر آپس میں نئی زندگی گزارنا شروع کریں گے, جیسے زندگی ہر میاں بیوی گزارتے ہیں وہ بھی زندگی گزاریں گے. اب اگر کبھی وہ دل چاہے گا اس کا تو اس سے جدائی اختیار کرے گا, ورنہ اب یہ اس کی بیوی قرار پائے گی. قرآن کے الفاظ بھی اسی لیے ہیں, حتی تنکح زوجا غیرہ. اب یہ عورت جس کے میاں کے ساتھ ایسے تعلقات رہتے ہیں کہ طلاق دیتے ہیں, پھر رجوع کرتے ہیں, پھر طلاق دیتے ہیں, پھر رجوع کرتے ہیں, ان کے حق میں بہتر یہ کہ اس چکر کو ختم کریں. اب ان کو جوائنٹ نہیں کیا جا سکتا, تنکح زوجا غیرہ, یہ جائے کسی اور کے ساتھ شادی کرے. وہ شادی بھی مکمل شادی ہوگی, اور یہ سازشی شادی نہیں ہوگی. سازشی شادی کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے, نہ فطرت, نہ شریعت. بہت بہتر. آپ کی بھی یہی رائے ہے امان اللہ صاحب؟ جی, میں اس میں یہ کہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیس مستعار ہے, یعنی ایک کرائے کا بیل ہے جس نے یہ حلالہ کیا, جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو حلالے کے نام سے مشہور ہے. جی, اگر وہاں 3 طلاقیں ایک ساتھ اگر نافذ نہ ہوتی تو یہ الفاظ نہ آتے. یہ اس بات کی ایک دلیل ہے کہ وہاں 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی تھیں, اور وہ کچھ لوگ اس طرف مائل تھے جس کو تیس مستعار کہا گیا. تو یہ تو اس کے فیور میں جاتا ہے کہ 3 اگر اسی پروسیجر سے اس کی شادی ہوتی کہ 1 سال کے بعد اس نے دوبارہ رجوع کر لیا, پھر 1 سال کے بعد پھر اختلافات ہوئے, تیسرے سال کے بعد پھر اختلافات ہوئے, تو یہ چیز نہیں آتی. یہ اس لیے آئی کہ وہاں ان کو 3 کو نافذ, چاہے کہ وہ معصیت ہے, وہ گناہ ہے, مگر نافذ اس کو مانا جاتا تھا. اس لیے فرمایا کہ جو اس نافذ ہونے کے بعد جو شخص یہ کام کرے گا وہ تیس مستعار ہوگا. ایک تو یہ ضمن بات ہوگی. میں اختلاف کی اظہار کروں, ایسا نہیں ہے یہ, یعنی یہ بحث مکمل ہو چکی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, ایک آدمی نے بالکل شریعت کے طریقے کے مطابق طلاق دی, واپس لی, پھر کبھی طلاق دی, واپس لی, اس کے بعد وہ اس عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے اور سازشی نکاح کرتا ہے, تو وہ تیسے مستعار کیوں نہیں ہے؟ یعنی اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دی جائے؟ تیسے مستعار تو وہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ اس نے سازش کی ہے کسی آدمی کے ساتھ کہ میں تمہاری عورت کو تمہارے لیے حلال کر دوں گا. یہ گزرنے کے بعد عام طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی.
دیکھیے جی، ایک ساتھ جب جذبے میں 3 دے دیتا ہے تو یہ چیز فوراً آتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. جو مولانا مشہور واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو نہیں رجوع کرنے دیا، وہ ایسے ہی ہوا تھا. یعنی اس کے شوہر نے 1 طلاق دی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری، پھر تیسری باہر سے بھیجی تھی. وہ ایک وقت میں 3 طلاق نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا تھا. گفتگو ہماری مکمل ہو گئی. یہ 3 طلاق واقعے میں حلالے پہ یہ بات ہے کہ حلال ایک پر آپ تینوں افراد یہ کہتے ہیں کہ تینوں علماء یہ اس پر کنسنسس ہے کہ اس کی مذمت ہے اور حلالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ناجائز ہے. بالکل ناجائز فرماتے ہیں آپ. اچھا، اب ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. طلاق ایک مکروہ فعل، یہ انجام فرض کیجئے ہو گئے. پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صاحب عدت کے تعلق سے کیا ہے، کہ عدت کے کیا مسائل ہوں گے. اگر وہ پریگننٹ ہے خاتون، اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کی کیا وضع حمل تک ہے، کیا اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ عام حالات میں عدت 3 ایام ہے، 3 دفعہ حیض آئے گا. اچھا، ثلاثت قروء کے الفاظ ہیں، اس میں تھوڑا سا علماء کے مابین اختلاف ہے کہ 3 طہر یا 3 حیض. زیادہ یہی ہے کہ 3 حیض آئیں گے تو ختم ہو جائے گی یہ مدت. اگر کسی خاتون کو ایام آئے ہی نہیں ہے یا وہ آئسہ ہے، ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے یا ختم ہو گئے ہیں، تو پھر 3 مہینے ہوگی. 3 قمری مہینے. جی، پھر 3 قمری مہینے ہوگی. اور اگر وہ حاملہ ہے تو جیسے ہی وضع عمل ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی. یہ باتیں قرآن مجید نے خود بیان کرتی ہیں. ٹھیک، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ چونکہ الفاظ قرآن مجید میں ثلاثت قروء ہیں. ٹھیک، یہ لفظ قروء دوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اس میں اس حد تک تو فقہی اختلاف کہا جا سکتا ہے کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ 3 دفعے اس کو حیض آ چکا ہو تو پاک ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ نہیں 3 دفعے پاک ہو چکی ہو تب وہ آزاد ہوگی. وضع حمل کے سلسلے میں ہمارے یہاں بالکل واضح ہے کہ اگر اس عورت کو طلاق دی گئی اور اس کے شکل میں کوئی بچہ ہے تو جب تک وہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا تب تک وہ عدت میں رہے گی. اور حمل چھپانے کی شدت سے ممانعت فرمائیں. امان صاحب جی، مجھے اس سے کلی اتفاق ہے کہ 3 حیض کے بعد جو ہے اس کی عدت ہے. ٹھیک. اچھا، عدت کا جو مدت ہے، جو میعاد ہے، یہ عدت یہ بیوی کہاں گزارے گی؟ یعنی مطلقہ کہاں گزارے گی؟ وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. وہ اس کا شوہر جو اس کو نکال نہیں سکتا، قرآن نے اس کے صاف منع کیا ہے. اچھا، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ، اس کو نہ نکالا جائے. اس میں فوائد ہیں اس کے کہ اگر وہ اسی گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کا رجوع ہو سکے. لیکن قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ صریح فحش کاموں میں مبتلا رہی ہو تو اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے. صرف یہ استثناء ہے. عام حالات میں نہیں نکالا جائے گا. حالات میں نہیں نکال سکتے. نہیں نکالا. عام حالات میں گھر سے نکالا نہیں جائے گا، اس کو اسی طرح رکھا جائے گا دیا جائے گا، رکھا جاتا ہے. نان و نفقہ دیا اور جائے گا. اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کو رکھا جائے گا اور اس کا نان نفقہ جو ہے اس کے شوہر پر ہوگا. بالکل شوہر پر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر جس گھر میں بیوی کو رہنا چاہیے طلاق حاصل کرنے کے بعد عدت کے دن گزارنے چاہیے، وہ گھر اگر بیوی کے نام ہو تو پھر کیا شوہر کو گھر چھوڑ دینا چاہیے یا کسی اولاد کے نام ہو؟ جاوید صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہی بات یہ ہے کہ عدت کے دوران میں تو اکٹھے رہ سکتے ہیں دونوں، لیکن اگر بیوی کا گھر ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد جو کچھ آپ نے بیوی کو دیا ہے واپس نہیں لے سکتے. وہ کروڑوں کی جائیداد واپس نہیں لے سکتے. یہ شوہر نے نہیں دیا تھا بیوی کو. اگر بیوی کا اپنا ہی گھر ہی اپنا ہے تو وہ مالکہ ہے گھر کی، پھر شوہر صاحب بھی طلاق کی مدت گزرنے کے بعد جائیں گے باہر. نہیں، میں اس سلسلے میں ایک چیز کہنا چاہوں ظاہر گی. ہے کہ کوئی مقصد قرآن کا صرف یہ ہے، مقصد قرآن کا یہ ہے کہ عدت کا پیریڈ دونوں ساتھ گزاریں. نہیں، بالکل ساتھ گزارے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر کس کے نام پر ہے. نہیں، ایک تو معروضی حالات ہوتے ہیں نا، یہ تو قرآنی حکم بالکل ہے جیسا آپ نے فرمایا، عدت ساتھ تاکہ مراجعت سلسلہ روح کیا ہے کہ مراجعت کا امکان پیدا ہو سکے. اسلام گھر بسانا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا. لیکن وہ گھر اگر بیوی کا ہو یا بچے کا ہو تو پھر شوہر کو کیا گھر چھوڑنا پڑے گا؟ جب واقع ہو جائے گی پھر تو چھوڑنا پڑے گا. لیکن عدت کی مدت میں وہیں رہے گا. عدت کے دوران میں بہتر ہے کہ وہاں رہے، یعنی وہیں رہے گا تو موافقت کے امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن ایک خاتون طلاق کے لفظ سن کر اتنی تذلیل محسوس کرتی ہے کہ اس کو باہر نکال دیتی ہے. اس کے پورے امکانات ہیں جو کہ خلاف شریعت ہے. یہ یعنی شریعت میں ناموزوں بات ہوگی. شریعت میں ناموزوں بات ہوگی. شوہر کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ نکالے. ٹھیک. لیکن بیگم صاحبہ کے بارے میں چونکہ قرآن خاموش ہے تو اس لیے ناموزوں بات ہوگی. ٹھیک. داریوں سے بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نے طلاق دی ہے اور عدت کی مدت گزر گئی ہے، اب آپ رخصت کر رہے ہیں
تو متعلقہ عورتوں کو سامان زندگی دینا محسنین اور متقین پر ایک لازمی حق ہے. ہمارے ہاں لوگ مہر کو بھی واپس کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس موقع پر. گھر کا سامان بڑھ جاتا ہے سامان کہ جہیز میں تم یہ لائن تھی اور وہ یہ ہمارا ہے وہ تمہارا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ واپس نہیں لے سکتے جو دے دیا ہے. یعنی بیوی کو جو کچھ آپ دے چکے ہیں وہ کروڑوں کی جائیداد ہے، وہ مکان ہے، مال ہے، آپ اس میں سے ایک پائی واپس نہیں لے سکتے. بلکہ اس سے آگے مزید یہ کہتا ہے کہ متعلقہ کو آپ کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کریں. یعنی اس نے ظاہر ہے کہ جانا ہے، کہیں زندگی بسر کرنی ہے، کچھ 4 دن گزارنے ہیں، اگلی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے ہماری حکومتوں کو. اس میں ہماری خواتین پر اس لیے بہت ظلم ہوتا ہے کہ عربوں میں تو آج طلاق ہوئی، عدت کی مدت گزری اور اگلے دن نکاح ہو جاتا تھا. یعنی آپ ذرا تھوڑی دیر کے تصور کریں نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی نے سیدنا علی کے ساتھ نکاح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نکاح کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں آج بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو عورت بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا، یعنی آپ اس میں کوئی بات بڑھانا چاہیں گے؟ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ کیا وہ عورت جب تک زندہ ہے، یعنی اب تو بیوی نہیں رہی، طلاق یافتہ ہو گئی، تو کیا اس کی نگہداشت، اس کی کفالت تا دم آخر شوہر کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، قرآن ایسی بات نہیں کہتا. قرآن مجید نے ایک مطلق بات کہی ہے. یہ ذمہ داری ڈالنا تو بڑا ظلم ہو جاتا مرد کے اوپر. اچھا. اس نے ایک عمومی بات کہی ہے. آپ چاہیں تو اسٹیٹ کے نظام میں انتظامی طور پر اس کے لیے کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں. مثلا آپ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ جب تک اس کی دوسری جگہ شادی نہیں ہوتی، یہ ریاست کی طرف سے اس کی مدد ہو جائے گی، یہ شوہر کی طرف سے مدد ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. لیکن قرآن نے اس کو متعین اس لیے نہیں کیا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے بڑی مشقت کا باعث بن جاتی. ایک آدمی طلاق دینے کے بعد ایک بیوی کا خرچ بھی اٹھائے رکھے، جو دوسری لائے اس کا خرچ بھی اٹھائے، تو یہ ظالمانہ ہو جاتا ہے. اس لیے مطلق بات کہی ہے کہ وہ اس کو سامان زندگی دے کر رخصت کرے. سامان زندگی قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، بیک وقت بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. قرآن نے پابندی نہیں لگائی. حاملہ ہے تو اس کے بچہ ہوا ہے تو 2 سال تک دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی اس کے باپ پر ہے. اس کے باپ پر ہے. یہ ذمہ داری تو ہے ہی. یعنی اس کی ذمہ داری ہے جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا. اس کے بچے کی ذمہ داری ہے جب تک وہ دودھ پی کے فارغ نہیں ہو جاتا. بلکہ جب بعد میں بھی بچے بالغ نہیں ہو جاتا، بچے کے تو اخراجات اس کو دینے ہی دینے ہیں. اگر مطلب وہ اس کی ماں کو مطلب دودھ پلانے کی ماں کو تو یہ تو ورڈ ہے، وہ تو 2 سال تک اسے پیمنٹ کرنی ہے. ماں کو اجرت دے گا. بچے کی ذمہ داری تو ہمیشہ کی اس کے اوپر ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو ذمہ جاتا. داری ہمیشہ کی ہے. وہ اپنی جگہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی ماں کو جو کہ اس سے الگ ہو چکی ہے حالانکہ طلاق کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی اس کی دودھ کی ذمہ داری جو بچے کو پلائے گی تو وہ اس سے اجرت بھی لے سکتی ہے. ٹھیک. اور وہ اس کو اس کے لیے اس پر وہ ذمہ داری ہے اس کے باپ پر کہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی ماں کو. علامہ رضی جعفر صاحب، نان نفقہ، جی یعنی یہ 2 سال تو یہ ہو گئی بات. اب بچے، جی بیوی یعنی وہ مطلقہ، اب ان بچوں کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ ہاں، یعنی بچے کے تمام اخراجات کی ذمہ داری وضع حمل کے علاوہ یعنی جو بچے جیسے جن کی عمریں زیادہ ہیں اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، 8، 10، 12 برس کے بچے ہیں، ان سب کی ذمہ داری باپ پر رہے گی. تائیں کے باپ اخراجات دیتا رہے گا ان کے بڑے ہونے تک، اس وقت تک جب تک کہ وہ خود کمانے کے قابل نہ ہو جائیں. اور وہ جو 2 سال ہے وہ جس میں وہ ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس دوران وہ اس کو اجرت دینا چاہیے. اجرت اس کو دینا چاہیے. جاوید صاحب، آخری بات آپ یہ فرمائیے کہ کیا حکومت کو اس وقت ان تمام مسائل کو جو بھی گفتگو میں آئے انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے کون سے بنیادی اقدامات کرنے چاہیے؟ پہلا بنیادی اقدام یہ کرنا چاہیے کہ جو طلاق کا صحیح طریقہ ہے اس کی عام تشہیر کی جائے، میڈیا کے ذریعے سے تشہیر کی جائے، فارم بنایا جائے، اس میں یہ لکھا جائے، نکاح فارم کے پیچھے بھی لکھ دیا جائے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی نوبت آتی ہے تو طلاق دینے کا شریعت کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے. شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی پر باقاعدہ سزائیں مقرر کی جائے. اور یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں کہ ایک آدمی نے مذاق کے طور پر طلاق دی، پھر واپس لے لی، غصے میں طلاق دی، واپس لے لی، اس پر بھی سزا مقرر کی جائے. حکومت کو چاہیے کہ خواتین کو اس تذلیل سے نکالے اور ایسی سزائیں مقرر کرنی چاہیے کہ کوئی آدمی اس کی جرأت نہ کر سکے کہ وہ اس طرح سے عورتوں کی تذلیل کرے. میرا خیال ہے کہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں جاوید صاحب. محترم خواتین و حضرات، آپ نے اسلام کا قانون طلاق اس کا دوسرا حصہ، دوسری قسط اب ملاحظہ فرمائی. ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہمارے عہد کے نامور علماء، دانشور اور صاحب نگاہ افراد جو یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ بار بار آتے رہیں گے، اس گفتگو سے آپ نے یقیناً استفادہ کیا ہوگا. اور وہ تمام باتیں، وہ بہت ساری باتیں ایسی کہ جو ذہن میں گرہ بن کے رہتی ہیں، وہ گرہیں کھل گئی ہوں گی اور یہ گفتگو ہم سب کے بہت کام آئے گی. میں اپنے دل کے گہرائیوں سے اپنے معزز مہمانوں محترم جاوید احمد غامدی صاحب، محترم
علامہ رضی جعفر نقوی صاحب، محترم امان اللہ اسماعیل صاحب اور محترمہ نظر شاہ صاحبہ، آپ سب کا دلی شکر گزار. آپ حضرات نے تشریف لا کر جیو ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کو اعتبار بخشا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.